جہانگیر کا ہندوستان پہلی ٹیٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 1 پیش لفظ تاریخ اس وقت ہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب بنیادی ماخذوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اس لیے پیل سے کٹ کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ جہانگیر کے ہندوستان کے بارے میں آگہی ہو۔ جہانگیر کے بارے میں مختصر تعارف اس لیے لکھا گیا ہے کہ جنہوں نے مغل تاریخ نہیں پڑھی ہے وہ اس حکمراں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ امید ہے کہ تاریخ کی ان کتابوں کی وجہ سے عام لوگوں میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوگی اور ہم اپنی تاریخ کی روایات کو بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں گے۔ کتاب کا ترجمہ کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اسے عام فہم زبان میں کیا جائے، اس لیے وہ حصے اس میں شامل نہیں کیے گئے ہیں کہ جن کا تعلق ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارتی معلومات فراہم کرتا تھا۔ فٹ نوٹس کی جگہ آخر میں تشریحات میں چند اصطلاحات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ فکشن ہاؤس ان کتابوں کی اشاعت میں جو تعاون کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے، خاص طور سے اس ماحول میں کہ جہاں سنجیدہ کتابوں کا مطالعہ روز بروز کم ہو رہا ہے۔ یہ ان کتابوں کی اشاعت سے علمی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی، اپریل 1997، لاہور۔ جہانگیر 1627-1605۔ جہانگیر کے بارے میں مورخوں کی اتنی متضاد رائے نہیں کہ جس قدر اکبر اور اورنگزیب کے بارے میں ہے۔ یہ اس کی خوش قسمتی کہے ابد قسمتی کہ اسے اکبر کے بعد ایک مستحکم اور پائیدار سلطنت مل گئی کہ جس کے نظام میں ترتیب اور تنظیم تھی، اس لیے اسے اپنی ذہانت کو زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سلطنت کی مشینیں حرکت کرتی رہی، اس کے کل پرزوں میں ابھی نیاپن تھا، اس لیے اس کی توانائی میں خستگی نہیں آئی، اس لیے اس نے اپنی توجہ آرام اور عیش پر لگا دی۔ شکار کا شوق، شراب نوشی اور نستوں کی تصاویر سے لطف اٹھانا اور گرمیوں میں کشمیر کا سفر کرنا اس کے محبوب مشاغل تھے۔ اکبر کا دیا ہوا نظام اس کے لیے بدقسمتی ثابت ہوا۔ وہ اس زمانہ ساز اور ذہین حکمران کا جانشین بنا کے جس کی یاد لوگوں کے دلوں سے جہانگیر کے پورے عہد میں محو نہیں ہوئی، اور خود جہانگیر بھی توزخ میں بار بار باپ کو یاد کرتا ہے۔ جب کرنے کو ہی کچھ زیادہ نہ تھا تو پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرتا، اپنی اختراعات کو کیسے سامنے لاتا؟ وہ اس سایہ میں رپوش سا ہو گیا۔ شاید وہ خود اس سے اس قدر خوف زدہ رہا ہو کہ اس نے بھی اس سایہ سے نکلنے کی کوشش نہ کی۔ اگر اس میں صلاحیتیں تھیں تو وہ خوابیدہ ہی رہے۔ اس کی ادبی صلاحیتیں ضرور اس کی توزک میں نمایاں ہیں، مگر اس میں بھی وہ اپنے بزرگ بابر جیسی رنگینی نہیں لا سکا، کیونکہ اس کی زندگی بھی تو بابر جیسی نہیں تھی۔ مگر اس نے مغل شہزادوں کی روایات کو باقی رکھا، علم و ادب اور آرٹ سے ان کی دلچسپی کی روایات چلتی رہیں۔ اس کی پیدائش بڑے ارمانوں کے ساتھ ہوئی تھی، 30 اگست 1589، اس لیے اکبر اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ماں اس کی ایک راجپوت شہزادی تھی کہ جو مریم زمانی کے خطاب سے مشہور ہوئی۔ اس کے اصلی نام کے بارے میں مورخ خاموش ہیں، کچھ اسے جودا بائی کہتے ہیں، اگرچہ اس کا نام محمد سلطان سلیم تھا، مگر اکبر کے لیے یہ شیخو بابا تھا۔ جیسا کہ مغلوں میں دستور تھا، شہزادوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی، اور اس مقصد کے لیے کسی امیر کا بحیثیت تعلیق تقرر ہوتا تھا کہ جو شہزادے کی پوری نگہداشت کرتا تھا۔ فارسی، ترکی اور ہندی زبانوں کو پڑھایا جاتا تھا، جنگی تعلیم دی جاتی تھی، اور نظم سلطنت و دربار کے آداب سکھائے جاتے تھے۔ جب یہ 15 سال کا تھا کہ اس کی منگنی بھگوان داس کی لڑکی مان بائی سے ہوئی۔ 1585 میں بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی کہ جس میں 2 کروڑ ٹن کا مہر تھا۔ اس کے بعد راجپوتوں سے تعلقات بہتر کرنے کا جو سلسلہ چلا تو ایک کے بعد ایک راجپوت شہزادی حرم میں داخل ہوتی چلی گئی۔ ادھے سنگھ موٹے راجا کی لڑکی جودھ بائی اور رائے سنگھ بیکانیر کی لڑکی۔ اگلے 10 سال میں اس نے 16 شادیاں کیں، اور یہ سلسلہ تخت نشینی کے بعد بھی جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ کنیزوں کی تعداد ملا کر کل خواتین کی تعداد 300 تھی۔ تخت نشینی کے بعد اہم بیگمات میں جگت سنگھ کی لڑکی اور رام چندر بندیلا کی لڑکی حرم میں داخل ہونے والیوں میں سے تھیں، اور پھر نور جہاں کے جس نے اس کے دور حکومت کو ایک نئی شان دی، اور وہ اس عشق میں اس قدر محو ہوا کہ اس کے لیے سلطنت و حکمرانی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور ایک پیالہ شراب اور گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے لیے کافی ہو کر رہ گیا۔
مغلوں میں جانشینی کا کوئی رواج نہ تھا، مگر یہ ضرور کرتے تھے کہ کچھ اشارے ضرور دے دیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے حصار فیروو کی جاگیر تھی جسے یہ ملتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ وہ وارث تخت و تاج ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ دربار میں بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور اسے سب سے بڑا منصب اور خطاب ملا کرتا تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ناز و نام اور لاڈ پیار میں پلی اولادہ اکثر نالائق ہو جاتی ہے، شاید یہ کچھ شہزادہ سلیم کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے اور اکبر کے تعلقات میں رنجش پیدا ہو گئی۔ باپ جس کو بیٹے سے بڑی امیدیں تھیں، وہ نالائق مصاحبہ کے ساتھ دوسرے راستہ پر جا رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ جب 1591 میں اکبر پر قولنج کا حملہ ہوا تو اسے شبہ ہوا کہ شاید سلیم نے حکیم حمام کے ساتھ مل کر اسے زہر دے دیا ہے۔ سلیم کو شبہ تھا کہ کہیں اکبر مراد کو اپنا جانشین نہ بنا لے، مگر وہ 1596 میں کثرت شراب نوشی سے وفات پا گیا، اور یہی کچھ اس کے دوسرے بھائی دانیال کے ساتھ ہوا جو 1604 میں اسی عادت کی وجہ سے مر گیا۔ ویسے تو اس کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ایک نیا امیدوار خود اس کے گھرانہ سے پیدا ہو گیا۔ اس کا بڑا لڑکا خسرو کے جو بہت جلد دادا کا منظور نظر بن گیا، اور خطرہ یہ ہوا کہ کہیں اسے نظر انداز کر کے خسرو کو تخت نشین نہ کر دیا جائے۔ اسی دوران میں سلیم نے باپ سے بغاوت کی، نہ صرف بغاوت بلکہ شاہانہ آداب کو اپنے دربار میں رائج کیا، اور سب سے بڑھ کر اکبر کو جو صدمہ پہنچا وہ یہ کہ ابو الفضل کو 1602 میں ایک سازش کے ذریعہ بیر سنگھ بندیلا کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ یہ قتل اکبر کے لیے گہرے صدمہ کا باعث تھا۔ وہ بار بار ہاتھ مل کر کہتا تھا کہ شیخو یہ تم نے کیا کیا؟ باپ اور بیٹے کی اس جنگ میں حرم کی خواتین بھی آ گئیں۔ سلیمہ سلطان بیگم اور مریم مکانی نے مل کر دونوں میں صلح کرائی۔ اٹو سے سلیم نے معافی کا خط لکھا اور 1603 میں آ کر باپ سے ملا اور معافی کا خواستگار ہوا، مگر جب اکبر نے اسے میوڑ کی مہم پر روانہ کیا، پھر دماغ میں بغاوت سمائی اور دوبارہ سے آزادانہ طور طریق اختیار کر لیے۔ اکبر اس کے خلاف روانہ ہونا چاہتا تھا، مگر ماں کی بیماری اور وفات کی وجہ سے رک گیا۔ اسی وقت شہزادہ خسرو بحیثیت امیدوار کے زور پکڑ گیا۔ ان حالات میں سلیم نے سوچا کہ اگر دربار سے دور رہا تو اس کے مواقع بالکل ختم ہو جائیں گے، اس لیے 1604 میں واپس آگرہ آیا۔ اکبر نے نظر بندی کا حکم دیا، بطور سزا اس کی شراب بند کر دی اور اس کے ساتھیوں کو سزائیں دیں، مگر اس بار پھر حرم کی خواتین سفارش لے کر آئیں اور اسے قید سے نجات دلائی۔ زندگی کے ان آخری دنوں میں اکبر نے پیدر پہ یہ صدمات برداشت کیے، اور پھر جو بیمار ہوا تو دوبارہ سے بستر سے نہ اٹھ سکا۔ 1605 میں اس کی وفات ہوئی اور اس کے ساتھ جہانگیر تخت نشین ہوا۔ شخصیات بدلتی رہتی ہیں، بادشاہت جاری رہتی ہے، تخت خالی نہیں رہتا ہے۔ کوئی امیدوار ذہانت و صلاحیت سے نہیں بلکہ خاندانی نام کے روب سے قانونی طور پر بادشاہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ خدا کا سایہ ہے، عوام کو اس سائے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ سایہ نہ ہو تو آفات کی تمازت سے انہیں کون پناہ دے گا۔ اس کی تخت نشینی پر وقتی طور پر تو سب ہی راضی ہو گئے، مگر خسرو کی بادشاہت کی خواہشات ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک دن وہ قید سے بھاگ نکلا اور بغاوت کر دی۔ اس نے اپنے باپ کی پیروی کی جس نے اپنے باپ کو صدمہ پہنچایا تھا، مگر اکبر کی بنائی سلطنت بڑی مضبوط تھی۔ اس نے اس بغاوت کے اثرات کو جھیل لیا۔ خسرو کو ناکامی ہوئی، ایک بار کابل میں اور سازش کی وہ بھی ناکام رہی۔ اس جرم میں بینائی سے محروم ہوا تاکہ نابینا شخص تخت پر نہ بیٹھ سکے اور اس کی مستقبل کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ خسرو کا انجام بھی دردناک ہی ہوا، پوری زندگی قید میں گزاری، پھر اپنے ہی بھائی شہزادہ خرم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تخت و تاج کے آگے کوئی بھائی بند نہیں ہوتا ہے۔ جب اقتدار کی بات آئے تو انسانی رشتہ اقتدار کے ٹھنڈے پانی میں دم توڑ دیتے ہیں۔ جہانگیر کی بادشاہت کا اہم واقعہ اس کی نور جہاں سے شادی ہے۔ 1601 اس وقت نور جہاں کی عمر 34 سال کی تھی۔ اس کا اصلی نام تو مہر النساء تھا، مگر اسے شادی کے بعد بادشاہ بیگم اور پھر نور جہاں کے خطابات ملے۔ اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کیا اس نے شیرافگن کو اس لیے قتل کر دیا تھا؟ دل کا حال کون جانے۔
مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے عشق میں اس نے سلطنت کو بھی بھلا دیا۔ نور جہاں سے کیا شادی ہوئی، اس کا پورا خاندان مغل سلطنت میں اس طرح اقتدار میں آیا کہ دوسرے تمام خانے زاد خاندان پر چھا گیا۔ نور جہاں نے دربار کی زندگی کو بدل دیا، اس میں اور زیادہ نظم و ضبط اور رنگینی آ گئی، مگر اقتدار کی خواہشات نے کئی مخالف بھی پیدا کیے۔ ابتدا میں نور جہاں اور شہزادہ خرم میں دوستی تھی، پھر یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی، اور اس نے سوچا کہ خرم کی جگہ شہریار کو جانشینی کے لیے آگے بڑھائے۔ اس کی شادی نور جہاں کی لڑکی لاڈلی بیگم سے ہو چکی تھی۔ 1620 آصف خاں کی لڑکی کی شادی ارجمند بانو کی شادی خرم سے تھی۔ بات بڑی پیچیدہ تھی، جنگ اب دو خاندانوں میں تھی۔ جہانگیر اپنی شراب نوشی اور بیماری کی وجہ سے اس قابل نہیں تھا کہ حالات پر قابو پا سکتا، اس لیے جب 28 اکتوبر 1627 کو اس کی وفات ہوتی ہے تو سلطنت اندرونی سازشوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس سازش میں نور جہاں ناکام رہتی ہے اور اس کا بھائی آصف خاں اپنے داماد کو بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نور جہاں 18 سال تک زندہ رہی، مگر اس نے سیاست کو خیر آباد کہہ کر اپنی بقایا زندگی خاموشی، رضا و صبر کے ساتھ بسر کی۔ جہانگیر نے اپنے دور حکومت میں کوئی بڑا کارنامہ تو سرانجام نہیں دیا، مگر اس نے نہ صرف اکبر کی سلطنت کو باقی رکھا بلکہ اس کی صلح کل کی پالیسی کو بھی جاری رکھا، وہ پالیسی کے جس میں مذہبی رواداری اور قوت برداشت تھی۔ اب یہ اس کے جانشینوں کا کام تھا کہ وہ اس روایت کو باقی رکھیں یا ختم کریں۔ تعارف: یورپی اقوام ہندوستان اور ایشیا کے دوسرے ملکوں میں مسالہ جات کی تجارت کی غرض سے آئیں۔ اکثر مسالی جنوب مشرقی ایشیا کے علاقوں میں تھے اور کچھ جنوبی ہندوستان میں ملتے تھے۔ ان ملکوں میں مسالہ جات حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کیں۔ مسالوں کے علاوہ ہندوستان سے جو اشیاء یہ درآمد کرتے تھے ان میں کپڑا شورا اور تیل قابل ذکر ہے۔ جو یورپی اقوام ہندوستان میں آئیں، ان میں سب سے پہلے آنے والے پرتگیزی تھے، پھر ڈچ، فرانسیسی، انگریز اور دوسرے چھوٹے یورپی ملکوں کے تاجر تھے۔ ابتدا میں ان کا ایک مقصد تھا کہ کسی طرح سے سطح مال خریدا جائے اور اسے یورپ کی منڈیوں میں مہنگا فروخت کر کے منافع کمایا جائے۔ ہندوستان میں اپنے مال پر ڈیوٹی کی کمی یا معافی ان کا خاص مقصد ہوتا تھا، اس لیے یہ مغل بادشاہوں کے دربار میں سفارش اور رشوت دے کر مراد کا فرمان حاصل کرتے تھے۔ ان یورپی اقوام کی آپس میں رقابتیں بھی تھیں، یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور بدنام کرنے کے مختلف طریقوں کو استعمال بھی کرتے تھے۔ انہیں رقابتوں کا نتیجہ تھا کہ پرتگیزیوں کی اجارے داری آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور ان کی جگہ فرانسیسیوں، جوہے اور انگریزوں نے لے لی۔ ڈچ ہندوستان میں 1602 میں آئے۔ اس وقت ہندوستان کے تاجر جنوب مشرقی ایشیا سے کپڑے کے بدلے میں مسالہ جات لاتے تھے۔ ہندوستانی کپڑے کی اہمیت اور فروخت کو دیکھتے ہوئے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ملازمین سے کہا کہ یہ ان کے لیے منافع بخش ہوگا کہ اگر وہ نقد ادائیگی کے بعد ہندوستان سے کپڑا خریدیں اور پھر اسے جنوب مشرقی ایشیا میں بیچ کر اس کی آمدن سے مسالہ جات حاصل کریں، اس سے ان کا نقد پیسہ بچ جائے گا اور اس سے منافع بھی زیادہ ہوگا۔ ان دونوں علاقوں میں تجارت کی غرض سے جوہے نے 1606 میں جنوبی ہندوستان میں شمالی کارومنڈل میں پی ٹاپو کے مقام پر اپنی تجارتی کو بھی قائم کی۔ بعد میں جب تجارت کو فروغ ہوا تو 1608 میں جنوبی کارومنڈل میں پالیار کے مقام پر اور 1660 میں پولیکٹ کے مقام پر تجارتی کوٹھیاں اور تعمیر کی۔ ان فیکٹریوں اور تجارتی کوٹھیوں کو ملا کر انہوں نے ہندوستان میں ایک گورنمنٹ کی تشکیل دی اور ان کی نگرانی اور انتظام کے لیے گورنر تقرر کیا۔ جب ہندوستان میں کپڑے کی زیادہ مانگ ہوئی تو انہوں نے ان علاقوں میں بھی اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کیں کہ جہاں کپڑا تیار ہوتا تھا۔ ان میں کھمبے، بھڑوچ اور آگرہ قابل ذکر ہیں۔ آگرہ کی فیکٹری ہی میں ڈچ فیکٹر پیل سے کٹ آیا تھا۔ جیسا کہ انگریزی تعارف میں بتایا گیا ہے کہ اس کی آمد کا مقصد ڈچ تجارت کو فروغ دینا تھا۔ ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران اس نے جو رپورٹ لکھی، اگرچہ اس کا تعلق تجارتی معاملات سے ہے، مگر اس میں جہانگیر کے عہد کے بہت سے واقعات ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس نے اس وقت کی سماجی زندگی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اس کی تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔
چونک درباری مورخ اور واقعہ نویس صرف تعریفیں لکھتے ہیں، اس لیے پیلے رٹ کے مشاہدات میں جو عام لوگوں کی زندگی کے بارے میں مواد ملتا ہے اس سے ہماری تاریخیں خالی ہیں۔ اس رپورٹ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا معاشرہ بھی آج کی طرح امیر و غریب کے طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ رشوت، بدعنوانیاں، ناجائز طریقوں سے دولت اکٹھی کرنا اس وقت بھی حکمران طبقوں کا کام تھا۔ غریبوں کے طرز زندگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغل سلطنت کی شان و شوکت اور دولت محلات و حویلیوں سے اتر کر جھونپڑیوں تک نہیں آئی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ جس معاشرہ میں غربت، مفلسی اور محرومی ہوگی وہ محروم لوگ توہمات میں پناہ لیں گے، اس لیے آج کی طرح ماضی میں بھی مزار لوگوں کی زیارت کا مرکز تھے کہ جہاں وہ نہ پوری ہونے والی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے منتیں مانتے تھے۔ اس لیے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا ہماری تاریخ کا تسلسل آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے کہ جیسا یہ ماضی میں تھا؟ اس رپورٹ کے بہت سے حصوں کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں جہانگیر کے عہد کی نہیں بلکہ ہمارے زمانے کی ہیں۔ تو کیا تاریخ کے اس پورے سفر میں ہمارا معاشرہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی بھی آتی ہے؟ اس میں امرا کی دولت مندی، دولت کی دکھوٹ کے طریقے، رونت اور بدعنوانیوں کے جو تذکرے ہیں، دیکھا جائے تو آج کے حالات میں صرف ماحول بدلا ہے ورنہ فرق کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اس رپورٹ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت اہل یورپ ہمارے معاشرہ کو جاننے اور سمجھنے میں مصروف تھے، اس وقت بھی ہم یورپ اور اس کے معاشرے سے ناواقف تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یورپی علماء و فضلاء آ کر ہمیں ہماری تاریخ اور روایات و اداروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم اہل یورپ کو ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اکثر تو ہم اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری تہذیب اپنے خنجر سے اب ہی خود کشی کرے گی، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس خود کشی کی خبر آتی ہے۔ اب چونکہ یورپ جانا زیادہ مشکل نہیں رہا ہے، اس لیے لوگ یورپ کے سفر نامے بہت لکھنے لگے ہیں، مگر ذرا مقابلہ کیجئے اس 17ویں صدی کے یورپی مسافر کے مشاہدات اور تاثرات کا اور ہمارے آج کے سیاحوں کا کہ جنہیں یورپ میں سوائے لڑکیوں اور محبوباؤں کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ان سفرناموں کو پڑھ کر نہ تو یورپ کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے اور نہ ان کے معاشرے کے بارے میں۔ یہ سفرنامے پیسہ کمانے کے لیے ہوتے ہیں، علم دینے کے لیے نہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کے بیانات کو آنکھیں بند کر کے قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سیاح اپنے ملک کی تہذیب و روایات کے اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ انہیں دوسرے معاشروں میں یہ چیز اجنبی اور بری لگتی ہے۔ ان کے اپنے تعصبات اپنی جگہ، مگر ان کے ہاں وہ مشاہدات بھی مل جاتے ہیں کہ جنہیں ہماری نظریں نہیں دیکھتی ہیں۔ ایک خاص بات جو ان غیر ملکی سیاحوں کے ہاں نظر آتی ہے وہ بازار کی افواہیں اور گپیں ہوتی ہے، مگر ان افواہوں کی بنیاد کچھ حقائق پر ہوتی ہے، اور جب یہ عوام تک آتے ہیں تو ان میں لطف اندوزوں کے لیے رنگ بھر دیے جاتے ہیں، مگر ان سے حکمران امراء اور حکومت کے بارے میں عوام کے جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ یہی ان کی اہمیت ہے۔ پیل سے کٹ کہ یہ مشاہدات نہ صرف ماضی کو بلکہ ہمارے حال کو بھی سمجھنے میں مدد دیں گے۔ دی باچ مترجم انگریزی فرانسکو پیل سے کرٹ، جو کہ فرانسیسی زبان میں فرانسو پیل سارٹ کے تلفظ سے جانا جاتا ہے، اس کی رپورٹ کو جو ہندوستان کے بارے میں ہے ان محققین نے استعمال کیا ہے کہ جنہوں نے مغل ہندوستان پر تحقیق کی ہے۔ ان میں ڈی لائٹ سے لے کر آخر زمانہ تک مصنفین شامل ہیں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے اس کی رپورٹ مکمل شکل میں اب تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آج سے 3 صدیوں قبل اس رپورٹ کو ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالہ کیا گیا تو انہوں نے اس کو اس لیے شائع کرنے سے گریز کیا کیونکہ اس میں ان کے تجارتی رازوں کے افشا ہونے کا خطرہ تھا۔ اس رپورٹ کے لکھنے کے 40 سال بعد جبکہ تجارتی صورتحال بدل گئی تھی تو اس وقت مسٹر تھیونو نے اپنے سفر نامہ میں جو پیرس سے 1663 میں شائع ہوا تھا، اس رپورٹ کے کچھ حصے نقل کیے تھے۔ انہیں حصوں کو بعد میں کچھ اور لوگوں نے یہاں سے نقل کر کے اپنی کتابوں میں شائع کیا۔ تھیونو، جو کہ فرانسیسی تجارتی مفادات کے لیے کام کر رہا تھا، اس نے صرف انہیں حصوں کو نقل کیا کہ جو اس کے نقطہ نظر سے ضروری تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو یہ رپورٹ نامکمل شکل میں ملی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رپورٹ کے جن حصوں کو اس نے قابل اعتنا نہیں سمجھا، تاریخ کے طالب علموں کے لیے وہی سب سے زیادہ اہم ہے۔
اس وقت قارئین کے ہاتھوں میں جو انگریزی ترجمہ ہے، اسی سے اردو ترجمہ کیا گیا ہے، وہ اس مسودے سے لیا گیا ہے کہ جو دی ہیگ ریجسکس آرشیف یعنی ریجسکس آرکائیوز میں موجود ہے۔ بنیادی طور پر یہ رپورٹ ایک تجارتی دستاویز ہے، لیکن آنے والی نسلوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نے ان سماجی اور انتظامی سرگرمیوں اور ماحول کا ذکر کیا ہے کہ جن میں تجارت ہوا کرتی تھی، جن قارئین کو اس سے دلچسپی نہیں کہ تیل کی پیداوار کیسے ہوتی تھی، مسالہ جات کی تجارت کی کیا اہمیت تھی، وہ ان موضوعات کو چھوڑ کر ان ابواب کو پڑھ لیں کہ جن میں انتظامی امور معیار زندگی اور لوگوں کے سماجی و مذہبی رسومات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس ترجمہ کا ایک جملہ پروفیسر گیٹل نے دیکھا ہے، جو کہ ڈچ زبان کے ماہر ہیں اور اوریجنل متن کے بارے میں جن کی رائے حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے، لیکن وہ تعارف و حاشی اور اشاریہ کے سلسلہ میں قطعی ذمہ دار نہیں ہیں۔ میں ریجسکس آرشیف کے ڈاکٹر دو ہولو کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری درخواست پر اس مسودے کو تلاش کیا۔ میں مسٹر مجلسما، جو کہ اب نو آبادیاتی دستاویز کے انچارج ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں ان حوالہ جات کو فراہم کیا کہ جس کی بنیاد پر اس کتاب کا تعارف لکھا گیا۔ میں مسٹر آر بن کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مقامی امور کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ میں ان دوستوں کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کے نوٹس لکھنے میں مدد دی، ان کے نام ان کی فراہم کردہ معلومات کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ W. H. مورلینڈ